الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت و دانائی کی باقی ماندہ باتیں. تو یہ بات تو آخری کل ذکر ہوئی تھی کہ ایاک والدین فإنہ ذل النہار وہم اللیل، یعنی قرض سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ یہ دن کی ذلت اور رات کی فکر مندی ہے. دن کی ذلت اس طرح کے قرض خواہ کے مطالبہ کرتا ہے، قرض دو، پھر قرض خواہ کی بات ہوتی ہے، بعض تو بدزبان ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، وہ تو پھر مطالبہ بھی بری طرح کرتے ہیں. اور رات کو جس پہ قرض ہے اس کو نیند نہیں آتی، پریشانی ہوتی ہے. لیکن قرض سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور دیکھیں رسول اللہ جس پہ قرض ہوتا تھا اس پہ جنازے کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھتے ہیں. جس کا بھی جنازہ آتا تو پوچھتے بھئی اس پہ قرض ہے. اگر کوئی کہتا کہ قرض ہے تو پھر فرماتے کوئی ادائیگی سے بھی کوئی انتظام ہے یا کوئی ادا کرنے والا ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہے. اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تو پھر اس کا جنازے کی نماز پڑھ لے. قرض ہوتا، کوئی ادائیگی کا انتظام نہ ہوتا، کوئی ادا کرنے کی ذمہ داری نہ لیتا، پھر آپ فرماتے صحابہ کرام سے کہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھو. خود نہیں پڑھتے. یہاں تک کہ شہید بھی، کتنا بڑا درجہ ہے شہید کا، کہ قرض اس کو بھی جنت کے جانے سے مانے ہوگا. قرض اتنی بری چیز، جب تک قرض نہیں ادا کرے گا تو اس وقت تو نہیں جا سکتے. لیکن آج کل لوگ تو لیتے ہیں قرض اس لیے سے کہ دینا نہیں ہمیں. اس دور میں بہت سارے ایسے ہیں کہ بہت خطرناک چیز ہے. لیکن شہید شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، تو اس کی شہادت بھی قرض سے اس کو نہیں بتا سکے. ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت لقمان حکیم سے پوچھا کیف اصبحت، آپ نے صبح کیسے کی، صبح کیسے کی؟ تو کہنے لگے اصبحت فی ید غیری، کہنے لگے میں نے آج صبح ایسی کی کہ میں اپنے آپ کو غیر کے ہاتھوں میں پاتا ہوں. غیر کے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غیر کے ہاتھ سے مراد دست قدرت اور عدل ہے. دست قدرت اور عدل ہے کہ ہم اپنے وجود کے خود مالک نہیں، ہم اپنی زندگی کے اور ہر چیز کے خود مالک نہیں. اللہ جب تک چاہتا ہے تو ہم ہوں گے، جب وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوں گے. جیسے شاعر نے کہا ہے حفیظ جالندری نے، دیکھو دنیا ہے فانی، دیکھو دنیا ہے فانی، آگ لگی ہے حسن میں، آگ لگی ہے حسن میں، دل ہے پرائے بس میں. اسی طرح اگر کوئی امام مالک سے پوچھتا کیف اصبحت، یعنی آپ کا کیا حال ہے، صبح کیسے کی، آپ کا کیا حال ہے، تو جواب دیتے عمر ینقص وذنوب تزید، یعنی عمر میری گھٹ رہی ہے اور گناہ میرے بڑھ رہے ہیں. اللہ والوں کو ایسی فکر ہوتی ہے، ایسی فکر. اب امام مالک جیسے آدمی حدیث پڑھاتے تو اتنے نعمات کے ساتھ پہلے غسل کر کے خوشبو لگا کے، پھر ایک مرتبہ بچھو نے آپ کو 17 مرتبہ ڈسا، 17 مرتبہ، لیکن آپ نے درس حدیث نہیں چھوڑا. شاہانہ زندگی گزارنے والے اتنی اللہ نے عزت دی تھی. وہ کیا کہتے ہیں کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، عمر گھٹ رہی ہے، دن بدن گھٹ رہی ہے، لیکن گناہ میرے بڑھ رہے ہیں. آج ہمیں پرواہ نہیں ہے. نمازوں کی چھٹی، غیبت میں ہم بھی
24 گھنٹے مبتلا ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے غیبت کرتے ہوئے. اس میں ایک شیطانی چسکا ہے غیبت میں. دو آدمی جب اکٹھے ہو جائیں جب تک تیسرے کی بات برائی نہ بیان کرے نا اس وقت تک ان کو چین ہی نہیں آتا. حالانکہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت. اللہ فرماتے ہیں جیسے تمہارے نزدیک مسلمان بھائی کا گوشت جب مردہ ہو، مردہ وہ مکروہ ہے، وہ قابل نفرت ہے، انتہائی قابل نفرت. ایسے میں نہیں، غیبت انتہائی قابل نفرت ہے. اتنی ناپسند کرتا ہوں غیبت کو. اے اللہ، صحابہ کے دور میں بعض صحابہ کرام کو رسول نے فرمایا الٹی کرو. انہوں نے جب الٹی کی تو اس میں انسانی گوشت کے لوتھڑے نکل آئے، گوشت کے ٹکڑے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے. تو کہتے کہ واقعی اللہ کے رسول ہو گئی ہے. ایسے بڑوں کو پھر جب اللہ کے حبیب جیسی صحبت ہو اللہ دکھا بھی دیتا ہے دنیا میں. اور وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں بدبودار گوشت کھانا پڑے گا. ادھر ہم بدبودار گوشت کھا سکتے ہیں؟ بدبودار خراب گلا سڑا گوشت کھانا پڑے گا. یہاں کا بدبودار گوشت کیسا ہوتا ہے پھر وہاں کا کیسا ہوگا؟ وہ کھانا ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ارے لقمان سے یہ بھی منقول ہے کہ میں نے بہت سی کڑوی چیزوں کو چکھا ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں پائی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے ہیں. ایسے فقر سے جو آدمی کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے، گمراہی کا ذریعہ. اور فرماتے ہیں کاد الفقر یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے، کفر کا سبب بن جائے. آپ کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختیاری تھا. اللہ نے تو آپ کو بڑے خزانے، خاص کر جب مدینے گئے اور پھر علاقے فتح ہو گئے پھر آپ کا فقر اختیاری تھا. حقیقت میں آپ فقیر نہیں تھے. اللہ تبارک نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر کو سونے کا بنا دوں. مکہ میں جاتے اس وقت مکہ کی جو پہاڑی ہے سونے کی بنا دوں. لیکن آپ فرماتے نہیں ایک دن مجھے آپ دیں میں شکر ادا کروں، دوسرے دن مجھے بھوکھا رکھیں تاکہ میں صبر کروں. لیکن خاص کر آپ تو ظاہر ہے آپ کی نشانیں اور تھی. امت کے حق میں آپ نے پسند یہ کیا کہ نہ فقر ہو اور نہ زیادہ مالداری. یہ دونوں فتنے کے باعث ہے. زیادہ فقر بھی آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے اور زیادہ مالداری بھی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی کڑوی چیزوں کو چکھا ہے مگر فقر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہو. لقمان حکیم کہتے ہیں. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فقر سے پناہ مانگی. دیکھیں اب بات آ گئی. یہ تو سابقہ جو بتا رہا تھا تو اس کی روشنی میں کہہ رہا تھا. تو یہ ابھی یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، نکل گیا تھا ذہن سے کہ اس میں بھی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر المدقع، کہ اللہ میں تیری ذات کے ساتھ مٹی میں ملا دینے والے فقر سے پناہ مانگتا ہوں. مدقع مٹی میں ملا دینے والے فقر سے پناہ مانگتا ہوں. رسول نے خود اس سے بات. اللہ نے تو آپ کو دیا تھا، آپ کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا. اور یہ پھر خاص کو امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ ایسا فقر جو جس کی وجہ سے آدمی گمراہ ہو جائے، اللہ کی ناشکری کے کلمات ادا کرنے لگے، تو وہ بھی اچھا نہیں ہے. جیسے زیادہ مالداری اچھا نہیں ہے. اور مشکات کے درس میں نے بہت ساری حدیثیں سنائی تھی کہ درمیانی حالت، کفایت کی زندگی، کفایت شعاری کی زندگی، کہ آدمی کی ضروریات پوری ہوتی رہے، وہ بہتر ہے زیادہ مالداری سے بھی اور فقر سے. آپ کا یہ بھی قول ہے کہ دنیا میں اترے ہو تو اس کی طرف پشت اور آخرت کی طرف رخ کر لو. لقمان حکیم کہتے ہیں دنیا میں اترے ہو تو دنیا کی طرف کیا کرو؟ پشت. آخرت کی طرف کیا کر لو؟ رخ کر لو.
جس دنیا کو تم قریب سمجھ رہے ہو وہ بہت بعید ہے، بہت بعید ہے، اور جس آخرت کی طرف جا رہے ہو وہ حقیقت میں بہت قریب ہے، بہت قریب۔ ظاہر ہے دنیا سے آدمی آخرت کی طرف جا رہے ہیں نا، آخرت کی طرف، اور پھر جب موت واقع ہو جائے گی، موت، تو پھر دنیا کہاں رہ جائے گی انسان سے؟ دنیا تو ادھر رہ جائے گی، انسان آگے چلا جائے گا، اور پھر دنیا سے جو چلا جائے وہ پھر واپس نہیں آ سکتا ہے، اس لیے یہ بہت بعید ہے، بہت دور ہے، اور آخرت کی طرف آدمی جا رہا ہے، صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اور خدا جانے کتنے دن ہیں اور کتنے دن ہیں، اور تو وہ قریب ہے، مان جائے آدمی وہاں سے پھر آ نہیں سکتا، وہاں تو موت کو دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، جہنم ہے، اللہ میں جنت نصیب فرمائے۔ اور جس آخرت کی طرف جا رہے ہو وہ حقیقت میں بہت، یہ تو ہو گیا۔ آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ کھانا کھانے کے لیے پرہیزگاروں کو تلاش کرو۔ آج ولیمے کی دعوت میں غریب نہیں ہوتے، نیک لوگ نہیں ہوتے، نیک لوگ بس دنیا دار دنیا داروں کو بلاتے، پیسے والے پیسے والوں کو بلاتے، اور ظاہر ہے الا ماشاء اللہ، ورنہ اکثر پیسے والے دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے متقی پرہیزگار نہیں ہوتے۔ پیسے چیز ایسی ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ بعض تو کیا اس دور میں اکثر حدیث کی پیشنگوئی کے مطابق شرابی کبابی ہوتے ہیں۔ ہے اللہ، رسول اللہ نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب آدمی نہ ہو، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب آدمی نہ ہو، اور باعث برکت و بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب ہو۔ اصل میں مالداروں کے اوپر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ غریبوں کو کھلائے پلائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ناداروں، غریبوں، محتاجوں کو کھلانا اور اچھے اخلاق، یہ سارے اعمال میں بہترین عمل ہے۔ اے اللہ، تو فرمایا کہ کھانے کے لیے پرہیزگاروں کو تلاش کرو، اور مشورے کے لیے علماء کو تلاش کرو، مشورہ ان سے لو، وہ دین کی روشنی میں مشورہ دیں گے امانت سمجھ کر۔ ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ محبت اور دعوت کا کھانا، محبت اور دعوت کا کھانا متقی آدمی کو کھلاؤ۔ محبت اور دعوت کا کھانا مطلب جب دعوت ہو اس میں متقی کو بلاؤ، اور کبھی کبھار ویسے بغیر دعوت کے بھی جو بھی تیار کھانا ہو، ایک تو مطلب ہے کہ عام آدمی کی دعوت ہوتی ہے، عام دعوت ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو بلائے جاتے ہیں، تو ان میں متقی پرہیزگاروں کو بھی بلاؤ، لیکن متقی پرہیزگار لوگوں سے محبت کے اظہار کے لیے بھی کبھی کبھار ان کو کھلاؤ، کیونکہ وہ کھانا کھا کر خدا کا شکر ادا کرے گا، عبادت کرے گا، اور اس کا تمہیں بھی فائدہ ہوگا، برخلاف اس کے اگر فاسق فاجر کو کھلاؤ گے تو وہ ناشکری کرے گا، گناہ کا مرتکب ہوگا، اور اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا۔ لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ جنازے میں شریک ہو کہ اس سے آخرت یاد آئے گی، نیز شادی میں جانے سے گریز کرو کہ اس سے دنیا یاد آتی۔ شادی میں تو آج عام طور پر لوگ ٹاٹ باٹ والے لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں شو شاہ والی، ٹپ ٹاپ والی، تو اس سے دنیا یاد آتی ہے۔ کیا مطلب کہ دنیا کی طرف رغبت بڑھتی ہے، یہ مطلب ہے دنیا یاد آتی ہے، پھر آدمی کے دل میں بھی وہ دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی ایسا پیسہ ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ اچھا جی، تو جنازے میں شریک ہونے سے آخرت یاد آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا، نئے نئے تم شرک سے آئے تھے، میں نے کہا یہ نہ ہو پھر جو ادھر جا کے شرک کا ارتکاب کر لو، قبروں کو پوجنا شروع کرو، لیکن اب تم دین پہ پکے ہو چکے ہو، فزوروها فإنها تذکرہ، آپ وقت قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو کہ اس میں آخرت کی یاد ہے، آخرت کی یاد ہے۔ اس لیے تو محققین کہتے ہیں، محققین علماء، کہ عورتیں بھی آج کل اگر پردے کے ساتھ ہو اور وہاں جزا فضا نہ کرے، روئے دوئے نہ، اور وہاں پھر مزاروں سے یا قبروں سے نہ مانگے، پردے کے اہتمام کے ساتھ کوئی فتنہ بھی نہ ہو، حالات یا راستہ ایسا فتنہ بھی نہ ہو، پرامن راستہ ہو، تو ان کو بھی جانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں مطلقاً ہے، اس میں عورت اور مرد کی کوئی قید نہیں ہے۔
اور جس حدیث میں ممانعت آئی ہے تو پہلے کی ہے. ہے اللہ. آپ نے یہ بھی فرمایا لوگوں اپنی زبان سے اللہم اغفر لی کہا کرو، یعنی خدا تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کیا کرو. یہ لقمان حکیم کی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں ذکر ہو رہی ہیں. اب دیکھیں کیسی باتیں کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں آنے والی. حالانکہ تو پہلے گزرے ہیں نا، قرآن و حدیث سے پہلے گزرے ہیں، لیکن باتیں وہی جو قرآن و حدیث میں آئی ہے. دیندار آدمی، دین تو سارا ایک ہی ہے نا، یہ تو ایک ہی. ٹھیک ہے، کچھ شریعتوں میں کچھ احکام میں تھوڑا جو ہے نا وہ فرق تھا، لیکن باقی مین دین موٹے موٹے اصول قواعد ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کیا کرو. حدیث میں آتا ہے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. آپ نے بخشائے تھے، اللہ نے اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی تھی. لغزشیں بھی نبی سے گناہ تو ہو نہیں سکتے، معمولی لغزشیں وہ بھی اللہ نے معاف کر دی. سورہ فتح میں اس کا ذکر ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی، جن میں سے بعض کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے. ان کے علاوہ بھی مفسرین اور مورخین بہت سارے پند و نصائح کا ذکر کرتے ہیں. مثلا آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ان دنیا بحر عمیق حلق فیہا خلق کثیر، کہ میرے بیٹے دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سی مخلوق ہلاک ہو چکی ہے. یاد رکھو اس سمندر کو بحفاظت پار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تمہارے لیے بمنزل کشتی کے. ایمان لانا تمہارے لیے بمنزل کشتی کے. اور خدا کی ذات پہ بھروسہ تمہارے واسطے بادبان ہے. خدا کی ذات پہ بھروسہ تمہارے واسطے بادبان ہے جس سے کشتی چلتا. وہ موافق ہوا کہ جس کی وجہ سے کشتی چلتی ہے، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اس ہوا کی طرح جس سے کشتی چلتی ہے، اور اللہ کی ذات پہ ایمان لانا کشتی کی طرح. ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں. اور اس سفر میں، اس دنیا کے سفر میں تمہارا توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. کشتی ایمان ہے اور بادبان کیا ہے؟ بادبان اللہ کی ذات پہ یقین ہے. اور پھر اس سفر کو کامیابی کے ساتھ پورا کرنا، جنت تک پہنچ جانا، رب کے پاس پہنچ جانا، وہ بمنزل توشہ کے ہمارے لیے کیا ہے؟ تقویٰ. پھر اگر تم اس سمندر کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت سے بچ گئے. ٹھیک. اور اگر ہلاک ہو جاؤ تو اسے اپنے گناہوں کی شامل سمجھنا. گناہوں کی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم کی روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا بندے سے کہ میرے بندے یہ تیرا نام اعمال ہے، اس کو پڑھو. اگر اس میں کوئی نیکیاں پاؤ تو میرا شکر ادا کرو، توفیق میں نہ کیجیے. اور اگر گناہ پاؤ، بغاوت پاؤ اور اپنے آپ کو جہنمی پاؤ تو اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ میں نے تجھے سمجھانے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بھی فرمایا کہ علماء اور حکماء کی مجلس میں ضرور بیٹھا کرو. علماء اور حکماء کی مجلس میں دین کے اعتبار سے جو سمجھدار لوگ ہیں، اللہ نے جن کو دین کی سمجھ عطا کی ہے. دین کی سمجھ مراد حکماء سے دین کی سمجھ ہے، جن کا دین پہ عمل ہو اور عمل کی وجہ سے اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی ہو. ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ علم و حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. علم و حکمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو کیا کرتا ہے؟ زندہ کرتا ہے. ظاہر علماء علمی باتیں کریں گے، جہاں اس کا اثر علماء پہ ہوتا ہے وہاں سننے والے سارے لوگوں پہ ہوگا نا. آپ کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ اے بیٹے میں نے بڑے بڑے پتھروں اور وزنی لوہے کو اٹھایا ہے، فَلَمْ أَحْمِلْ شَيْئًا أَثْقَلَ مِنْ جَارٍ سُوءٍ، مگر میں نے برے پڑوسی سے بوجھل کسی چیز کو نہیں اٹھایا. برے پڑوسی سے بوجھل کسی چیز کو میں نے نہیں اٹھایا.
برا پڑوسی جو ہے وہ بھی بہت مصیبت ہے، بہت مصیبت ہے۔ یہ رسول نے فرمایا کہ جس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے، تو ایسا آدمی جنتی ہے، جنتی، اور وہ پکا اور سچا مومن ہے۔ اور جس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی کیا ہو، محفوظ نہ ہو، تو وہ آدمی جہنمی ہے۔ برے پڑوسی کی وجہ سے سکون اٹھ جاتا ہے آدمی کا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، اور یہ دین کی سمجھ اور دانائی، یہ بہت بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بڑا انعام ہے، اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا حکم ہے۔ تو ہم نے جب حکمت عطا کی، دین کی سمجھ عطا کی، تو ہم نے کہا انشکر للہ، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست اور عقل و دانش جیسی بلند چیز عطا کی ہے، اس انعام پہ اس کا شکریہ ادا کرو، اور یاد رکھو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا۔ خدا کی ذات و صفات پہ شکر کرنے سے کچھ اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر انعام پا کر میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے ناشکری کا اظہار کیا تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ مطلب یہ کہ شکر گزاری میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، دنیا میں اس کے انعام و اکرام میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا اخلاق درست ہوتا ہے، اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جس نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ کسی کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ وہ خود ہی معتوب ہوگا، سزا یافتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کے شکر یا ناشکری کی کچھ پرواہ نہیں، وہ ہر حالت میں تعریفوں والا ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ کمالی صفات کا مالک ہے، اور اس کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کامل مومن، پکا نمازی اور دین کا پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔